بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ النجم، مکی، نمبر 53۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ النجم، آیت نمبر 18۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اس طرح اس رسول نے اپنے رب کی انقلاب انگیز نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ قرآن کو اس لیے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا گیا تاکہ انسان آیات الکبریٰ کا مشاہدہ کر سکے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سورہ 53 آیت نمبر 18۔ اس نے مقام حیرت پر اپنے نشو و نما دینے والے کی آیات کبریٰ، عظیم نشانیوں کو دیکھا، یعنی نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آیات اللہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو ان کے پیچھے کیسا عظیم انقلاب پوشیدہ ہے، جس سے ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت اور ان کی مستبد قوتیں سرنگوں ہو جائیں گی، اور انسان کو ان تمام زنجیروں سے حقیقی آزادی حاصل ہو جائے گی۔ سورہ 17 آیت 1، سورہ 20 آیات 23 تا 24، سورہ 7 آیت نمبر 156۔ آیات اللہ کے مطابق زندگی بسر کی جائے تو آیات کے اندر پوشیدہ نتائج مشہود ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر آیات پر عمل نہ کیا جائے تو آیات اللہ تو رہیں گے لیکن ان کے اندر پوشیدہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تنذیر و تبشیر پر مبنی آیات عطا فرمائی تاکہ لے نوریہ کا من آیاتنا الکبریٰ، سورہ 20 آیت نمبر 30، تاکہ تمہیں آیات الکبریٰ دکھائی جائیں، لیکن فرعون کی حکومت میں آیات پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا تھا تو آیات الکبریٰ کیسے مشہود ہو کر سامنے آتی۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل وادی سینا چلے گئے اور وہاں ایک نظام تشکیل دے کر آیات اللہ پر عمل درآمد کیا تو انقلاب انگیز اور خوشگوار نتائج سامنے آ گئے۔ مکہ میں آیات اللہ کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا، لیکن مدینہ میں نظام کے تشکیل کے بعد نظام کے تحت آیات اللہ پر عمل درآمد کا نتیجہ تاریخ کے سامنے ہے۔ آیات اللہ پر عمل درآمد سے جو نتائج مشہود ہو کر سامنے آتے ہیں وہ آیات الکبریٰ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 19۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ۔ کیا تم نے اس پر بھی غور کیا ہے کہ دین اور دین کو پیش کرنے والے کے مقابلے میں لات اور عزا؟ آیت نمبر 20۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ۔ اور تیسری منات جو ان کے عقیدے کے مطابق درجہ کے اعتبار سے دوسری ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ مقام نبوت انسان کی معراج ہے، جبکہ بتوں کی پوجا کرنا انسان کی پستی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے اعجازی انداز میں جو مقام نبوت کا اوپر تعارف کرایا ہے وہ ہمارے الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام نبوت اتنی بلندیوں پر ہے بلکہ عرش بوس ہے کہ انسانی ذہن یا شعور آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے اور اس کو ہم آج بھی اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے۔ بلندی کے اس بیان کے فوراً بعد انسان کی پستیوں یعنی قریش کے بتوں کا ذکر آ گیا ہے کہ دونوں کے مقابل سے معلوم ہو جائے کہ یہ مقام نبوت کیا ہے اور تم کس مقام پر ہو۔ ان آیات میں لات اور عزا اور ان کے تیسرے ساتھی منات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن نے بتا دیا تھا کہ نبی کس مقام پر ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ خود بجائے خواہش ایک ایسی مثال ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ افق الاعلی پہ ہوتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے اس کو تعلیم ملتی ہے، زمین پر رہنے والے انسانوں کے معاملات کا وہ حل پیش کرتا ہے۔ تو یہ نبوت کی بلندی اور زمین کا عجیب قسم کا اشتراک ہوتا ہے۔ نبی کے مقام بلند کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر پیش کیا۔ کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے تسلیم کریں گے، آپ کی زندگی مثالی ہے
آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب کیوں جھوٹ بولیں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ تم اس بلند مقام پہ کھڑے ہو جہاں سے تم پہاڑی کی پچھلی طرف بھی دیکھ سکتے ہو جبکہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے مقام پہ ہو کہ پہاڑی کے اس طرف تو دیکھ سکتے ہو لیکن پہاڑی کے دوسرے پار نہیں دیکھ سکتے، اور میں ایسے مقام پہ کھڑا ہوں جہاں میں پہاڑی کے دونوں طرف مقامات کو دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ہے مقام نبوت کہ وہ دنیا کے مسائل کو بھی دیکھتا ہے اور ان کے حل کے لیے مقام بلند سے قوانین حاصل کرتا ہے جن پر عمل درآمد سے انسانی زندگی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ مقام بلند پر ہونے کی وجہ سے نبی کے سامنے اس طرف کے حقائق بھی ہوتے ہیں جو عام انسان کے سامنے نہیں ہوتے۔ پچھلی آیات سے ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ نبی کے مقام بلند کو دیکھو اور پھر تم اپنے مقام کے اوپر نگاہ ڈالو کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تراش کر یہاں نصب کر رکھا ہے، ان میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ اگر ان پہ مکھی بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں۔ آیت نمبر 21۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى اول تو خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ ہی باطل ہے، اس پر بھی تر رہی ہے کہ خدا کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے۔ آیت نمبر 22۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى غور کرو یہ تقسیم کس قدر پھونڈی اور جہالت پر مبنی ہے۔ آیت نمبر 23۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یاد رکھو ان دیوی دیوتاؤں اور بتوں کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے رکھ چھوڑے ہیں۔ سورہ 7 آیت نمبر 71۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، یہ لوگ محض اپنے قیاسات کی پیروی کرتے ہیں اور مقصد اس سے اپنے جذبات کی تسکین ہے۔ اس کے مقابلے میں اے رسول جو کچھ تم پیش کرتے ہو وہ ان کے نشو و نما دینے والے کی طرف سے حقیقی ضابطہ ہدایت ہے۔ کسی شے کا احترام اس کی خصوصیات کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ محض نام کی وجہ سے۔ اسماء سمیتموہا سورہ 53 آیت نمبر 23۔ یہ لات عزا منات کے لیے کوئی الہی سند نہیں، یہ نام تو وہ ہیں جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے رکھ چھوڑے ہیں، ورنہ یہ پتھر کے ٹکڑے ہیں جن کو تم نے گھڑ کر شکل دے لی ہے۔ اگر کسی کو پتھر کا نام معلوم نہیں ہے تو اس کے نزدیک تو وہ پتھر ہی ہے۔ الہی اصول یہ ہے کہ کسی شے کا یا کسی شخص کا احترام اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ جس دن اس معیار اور اس اصول پر امت آ گئی آپ دیکھیے گا کہ پھر سے دین کا احیاء ہوگا اور پھر اس کو صدر اول جیسی رفعتیں اور ثروتیں حاصل ہو جائیں گی۔ دین خالص خدا کی کتاب ہے، معیار یہی ہے، سند یہی ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ سچ ہے، جو اس کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ ایک چیز کی فی الحقیقت کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں، اس کی صفات ہوتی ہیں۔ مثلا پیاس بجھانے والی شے کو ہم پانی کہتے ہیں، ایران میں آب کہتے ہیں، انگریزی میں واٹر کہتے ہیں اور عربی میں ماء کہتے ہیں۔ اب چاہے ان میں سے کوئی بھی نام لیں، پانی کی خصوصیات نہیں بدلیں گی کیونکہ اس کے خواص متعین ہیں۔ پانی اپنی ہستی رکھتا ہے، وہ ایران میں پہنچ کر آب بن جاتا ہے اور انگریزوں کے ہاں واٹر بن جاتا ہے اور عربوں کے ہاں ماء بن جاتا ہے، لیکن اس کے خواص نہیں بدلتے۔ پتھر کا ٹکڑا خدا تو نہیں بن جاتا، وہ تو پتھر ہے، تم نے اس کا نام رکھا اور اسے خدا سمجھ لیا ہے۔ نام ہٹا دیجئے تو وہ پتھر رہ جائے گا۔ پانی کا نام آب کہہ دیجئے، ماء کہہ دیجئے، واٹر کہہ دیجئے، اس کا کچھ نام رکھ دیجئے، اس کی طرف اشارہ کر دیجئے، پانی کی خصوصیات وہی رہیں گی۔
پانی پانی ہے، چاہے اسے کسی نام سے پکارو یا اس کی طرف اشارہ کرو۔ سب قبروں کی تو ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے، قبر کو داتا دربار کہنے سے داتا کی قبر کی خصوصیات تو نہیں بدل جاتی۔ مومن کو مشرک بھی کہہ لو، اس کی خصوصیات تو نہیں بدلتی جب تک وہ شرک کا مرتکب نہ ہو۔ اگر قبر کا نام نہ رکھا جائے تو وہ قبر ہی رہتی ہے۔ ایسی کئی قبریں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ پہلے قبر ہی تھی، کسی نے 4 جھنڈیاں گاڑ دیں، اس کے اوپر ایک چادر ڈال دی، چراغ جلایا، ڈھول بجایا اور پھر اعلان کر دیا کہ یہ فلاں حضرت صاحب قبلہ ہیں، آج ان کا عرس ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مخلوق خدا جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب تک نام نہیں رکھا تھا تو وہ قبر ہی تھی، نام رکھ دیا تو اب وہ قبر سے دربار بن گئی۔ مولانا احمد علی مرحوم نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جو داتا صاحب کا مزار ہے، حقیقت میں داتا صاحب یہاں دفن ہی نہیں ہیں، ان کی قبر تو قلعے کے اندر ہے، لیکن اس بات کو دبا دیا گیا، کیونکہ اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہاں داتا صاحب دفن ہی نہیں تو یہ دربار سے صرف قبر بن کے رہ جائے گی۔ قبر کو صرف نام دیجئے، ساری عظمتیں اس میں آ جائیں گی۔ کہا کہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو، جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے، قبریں تھیں، اگر نام ہٹا دیا جائے تو یہ پتھر ہیں، قبریں ہیں۔ پھول پھول رہتا ہے چاہے اسے کسی نام سے پکارا جائے۔ پھول اپنی خصوصیات کے ساتھ پھول ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے ناموں کی صفات سے متعارف ہے، وہ تو کائنات کے وجود سے پہلے بھی خدا تھا اور آخر میں بھی خدا رہے گا۔ خدا کو خدا کی صفات کے ساتھ چاہے کس نام سے پکارا جائے، خدا ہی رہتا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 110۔ نام کی بات نہیں، خدا تو اپنی ذات میں اپنی صفات کے ساتھ اللہ ہے، وہ تمہارے ناموں کی وجہ سے ایسا نہیں بن سکتا۔ پانی اپنی خصوصیات کے ساتھ پانی ہے، اگر تم پانی کو پانی نہ بھی مانو تب بھی وہ پیاس بجھائے گا۔ ساری دنیا مل کر بھی کہے کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، تب بھی اس میں سے پیاس بجھانے کی صلاحیت ختم نہیں ہوگی۔ کسی کو حضور، جناب اور حضرت جی کہنے سے وہ بنتا ہے، ورنہ وہ فی ذات ہی عام انسان ہوتا ہے۔ کہا إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس سورہ 53 آیت نمبر 23۔ یہ ظن انسانی ذہن کی تراشیدہ چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ظن اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ان سے آپ کے جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ پانی ایک حقیقت ہے، یہ ظنی چیز نہیں ہے، یہ ایک حقیقی شے ہے۔ خدا کی پرستش کرنا خالصتاً ایک جذباتی چیز ہے۔ خدا کے تو قوانین کی محکومیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اگر آپ نے خدا کے قوانین کی اطاعت نہیں کی ہے تو تم نے خدا کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی پیر جی، حضرت جی کہہ دے کہ میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں تو دکانداری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی خدا کو تسلیم کر کے تسبیح کے دانوں کے اوپر اللہ کا نام لے کر گننا شروع کر دے تو اس سے اس کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اطاعت تو اور خداؤں کی کرتے ہیں اور پرستش اپنے ذہن میں ایک تراشیدہ خدا کی کرتے ہیں جس سے ان کے جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ خدا کو جذباتی طور پر آپ خدا مانتے چلے جائیں تو یہ بھی خدا کا ماننا نہیں ہے۔ خدا کی کتاب کو اپنا حاکم تسلیم کیا جائے تو یہ خدا کو ماننا ہے۔ آیت نمبر 24۔ أم للإنسان ما تمنى دیوی دیوتاؤں اور بتوں کے سامنے ہر شخص اپنی اپنی مرادیں پیش کرتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہر شخص کی ہر مراد پوری ہو جائے، جبکہ 2 اشخاص ایسی مرادیں لے کر آئیں جو ایک دوسرے سے متضاد ہوں، تو ان دونوں کی مرادیں کس طرح پوری ہو جائیں گی؟ انفرادی زندگی میں ہمیشہ یہی ہوگا کہ افراد کے مفادات ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ آیت نمبر 25۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى اس کے برعکس خدا کا عطا کردہ اجتماعی نظام دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اجتماعی نظام خداوندی میں ہر فرد کے پیش نظر نوع انسانی کا کلی مفاد ہوتا ہے، اس لیے اس میں انفرادی مفادات میں تصادم ہوتا ہی نہیں۔ اس اجتماعی نظام کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں انسان کو قریبی دنیاوی مفاد بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کا مستقبل بھی روشن اور تابناک ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ وَكَم مِّن
ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى۔ انہوں نے کائنات کی مختلف قوتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر یہ سمجھ لیں کہ یہ سب دیوی دیوتا ان کے ساتھ ہیں تو بھی انہیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کا کسی کے ساتھ ہونا اسی صورت میں مفید ہو سکتا ہے کہ ان سے خدا کے قانون فطرت کے مطابق کام لیا جائے اور انہیں مشیت کلی پروگرام سے ہم آہنگ رکھا جائے۔ قرآن حکیم کی تعلیم کا ملخص سفارش نہیں، قوانین کی پاسداری ہے۔ عرب کہتے تھے کہ یہ ملائکہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اس لیے وہ ان کو دیویاں ہی کہتے تھے، دیوتا نہیں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر ان کی معاونت ہمارے ساتھ ہو تو سارے کاروبار صحیح ہو جاتے ہیں۔ وہ تو یہ مانتے تھے کہ خدا کے ہاں یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ ہم مسلمان بھی تو قبر والوں کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پوچھتے، ان سے مرادیں نہیں مانگتے، ہم تو ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ ہماری درخواست خدا تک پہنچا دیجئے۔ عرب بھی یہی مانا کرتے تھے، ہندو بھی اپنے دیوتاؤں کے متعلق یہی کہتے ہیں۔ کہا جائے کہ تم 32 کروڑ خدا مانتے ہو تو ہندو کہتا ہے بالکل نہیں، برہما تو ایک ہی ہے، یہ تو اس کے ہاں ہماری سفارشیں پہنچاتے ہیں، مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہ کہہ کر باطل عقیدے کی جڑ کاٹ دی کہ جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری شہرات سے بھی قریب ہے، تمہارے اور اس کے درمیان کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ اگر میں بھی خدا کی معصیت کروں تو میں بھی اس کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ قصہ آدم میں یہ بات آ چکی ہے کہ تمام ملائکہ آدم کے سامنے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم ہو گئے تھے۔ گویا خدا نے آدم کے سامنے تمام فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے رکھ دیا تھا اور کہا کہ جاؤ ان کا علم حاصل کرو اور ان سے کام لو۔ شفاعت کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے تحت۔ یہ توہم پرستی ہے کہ ان کو دیوتا اور دیویاں مان کر ان کی پرستش کی جائے اور سمجھا جائے کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ یوں مدد نہیں کرتے، ان کو تم مسخر کر کے اپنے قابو میں لاؤ گے تو یہ مدد کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ بجلی کیسے آپ کی مدد کر رہی ہے، اور اب تو ایٹم کی مدد نے تغیر کی ایک دنیا پیدا کر دی ہے۔ اگر کائناتی قوتوں کو مسخر کر لیا تو یہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 27۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ جو لوگ مظاہر فطرت کو اپنا معبود بنا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھ لیتے ہیں، وہ وہی ہیں جو خدا کے قانون مکافات اور مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے۔ مظاہر فطرت کو دیوی یا دیوتا وہی لوگ بناتے ہیں جو آخرت یعنی مکافات عمل پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آخرت کا ایمان ہوتا تو انہیں یہ یقین ہوتا کہ وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور یہ کہ وہاں کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں چلے گی۔ ایسی سوچ رکھنے والا شخص اپنے اعمال کی طرف توجہ دے گا جن کا اسے حساب دینا ہے۔ آیت نمبر 28۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا۔ ان کا مسلک علم و حقیقت پر مبنی نہیں، محض قیاسات پر مبنی ہے، اور ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں ظن و قیاس کچھ کام نہیں دے سکتے۔ سورہ 6 آیت 149۔ قرآن حق ہے جبکہ احادیث ظن ہیں۔ ظن و قیاس جہالت کے زمانے میں تو چل سکتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں علم و حقیقت کا سامنا کرنا پڑے تو ان کا اثر و تسلط ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو دیوی اور دیوتا بناتے ہیں اور قبروں میں مردے سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، انہیں علم کی بارگاہ سے اس کی تائید نہیں ملے گی۔ ظن وہ ہوتا ہے جو حقیقت نہ ہو۔
جب جن حقیقت نہیں ہے تو وہ کچھ فائدہ بھی نہیں دے گا۔ الحق خدا کی کتاب ہے، جو کچھ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے وہ زن ہے۔ اگر زن کو مقدس تسلیم کر لیا ہے تب بھی وہ حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ حدیث سے پہلے لکھا ہوتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آخر میں لکھا ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے نہیں تو یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، یعنی یہ یقین نہیں کہ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس کے برعکس قرآن حمید کی آیت کے متعلق تو کبھی نہیں کہتے کہ او کما قال اللہ تعالی، یا جیسے خدا نے کہا ہو۔ قرآن کریم کے متعلق تو یقین کے ساتھ کہا جائے گا کہ یہ خدا کا قول ہے۔ الفاظ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیثوں کو ضمنی بناتے ہیں۔ احادیث لکھنے والوں نے آخر میں او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر خود ہی بتا دیا کہ احادیث کی حیثیت ضمنی ہے۔ جس کو لکھنے والوں نے خود ضمنی کہہ دیا تو اب احادیثوں کو پرکھنے کی کسوٹی کتاب الحق ہے۔ خدا نے صاف کہہ دیا کہ ضن حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ آیت نمبر 29۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا۔ جو لوگ طبعی زندگی کے مفاد سے بلند کوئی نصب العین ہی اپنے سامنے نہ رکھیں اور ہمارے اس ضابطۂ حیات سے روگردانی کریں تو اے رسول تو ان سے پہلو تہی کر لے۔ آیت نمبر 30۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ جن لوگوں کے علم کی آخری حد یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ پتھر کی مورتیوں کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، کائنات کی قوتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ اس دین کی صداقت کے معترف کیسے ہو جائیں گے جو سراسر علم و حقیقت پر مبنی ہے۔ یقیناً تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راہ راست پر چلتا ہے اور کون اس راہ کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ خدا کا علم انسانوں کی حد تک خدا کی کتاب میں ہے، اسی کے مطابق خیر و شر کا فیصلہ ہوگا۔ یقیناً تیرا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون راہ راست پر چلتا ہے اور کون اس راہ کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کا مفہوم یہ ہے کہ غلط اور صحیح کا فیصلہ خدا کے علم کے مطابق ہوگا۔ خدا کا علم انسانوں کی حد تک قرآن کریم میں ہے۔ خدا کا علم ہی فیصلہ کرے گا کہ مستقل طور پر کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے فی الحقیقت صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے لیے خدا پر اور خدا کے علم یعنی قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ حق کو باطل کو خدا کے علاوہ اور کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی کا بتایا ہوا شر شر ہے اور اسی کا بتایا ہوا خیر خیر ہے۔ انسان خدا اور اس کے علم قرآن کو تسلیم کرے گا تو اس کو فی نفس ہی خیر و شر کا علم حاصل ہو جائے گا۔ اگر خدا کے بتائے ہوئے خیر کو خیر اور شر کو شر نہ مانا جائے تو خدا کے ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا کو حقیقی طور پر ماننے والے تو بہت کم ملیں گے، لیکن ماننے والے بہت ملیں گے۔ قرآن خدا کے متعلق اس کی صفات کی روح سے جو تصور پیش کرتا ہے اس کے مطابق مانا جائے تو یہ خدا کو ماننا ہے، ورنہ نہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے کے مطابق عمل کیا جائے تو میرے لیے دنیا و آخرت میں نتیجہ اچھا ہوگا، اور اس کے خلاف کروں تو نتیجہ میرے لیے برا ہوگا۔ آیت نمبر 31۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ساری مشینری اس مقصد کے لیے سرگرم عمل ہے کہ جو زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرتے ہیں ان کے اعمال کا ناہمواریوں کی نسبت سے نتیجہ مرتب کرے، اور جو لوگ حسن کارانہ انداز سے زندگی بسر کریں ان کے اعمال خوشگوار نتائج پیدا کریں۔ سورہ 11 آیت نمبر 7، سورہ 45 آیت نمبر 22، آیت نمبر 32۔
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ حسن کارانہ انداز میں زندگی بسر کرنے والے ان تمام بڑے بڑے جرائم سے بچتے ہیں جن سے انسانی ذات میں کمزوری پیدا ہو اور جن سے معاشرہ میں فواحش پھیلیں۔ ہاں البتہ اگر کبھی کسی کے دل میں ان کا یوں ہی کوئی غلط خیال گزرے یا ان سے نادانستہ کوئی معمولی سی لغزش ہو جائے اور فوری اس کی اصلاح کر لے، سورہ 7 آیت نمبر 201، تو ایسی باتیں قابل گرفت نہیں ہوتی۔ یہ خدا کے قانون حفاظت کی کشادہ نگہی اور وسیع ظرفی ہے، سورہ 4 آیت نمبر 31، سورہ 42 آیت نمبر 37۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے جان مادہ زمین سے لے کر پیکر انسانیت تک پہنچنے میں کن کن منازل سے گزری اور رحم مادر میں انسانی بچہ کس کس قسم کی کیفیات کا حامل بنا، تو تم اپنی ذات کی نشو و نما کا دعویٰ اپنے خود ساختہ پیمانوں سے مت کرو۔ خدا کی کتاب کے مطابق یہ جانچنا چاہیے کہ انسان کس حد تک تقوی شعار ہو چکا ہے۔ سورہ 91 آیات 7 تا 10، سورہ 92 آیات 17-18۔ تقوی و تزکیہ کو جاننے کا معیار قرآن کریم ہے، نہ کہ خود ساختہ معیار۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورہ النجم کس طرح سے اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ پہلے وہ بلندیاں سامنے لائی گئیں جو احسن تقویم انسان کا حصہ ہیں، اسی نسبت سے وہ انتہائی پستیاں سامنے لائی گئیں جو اپنے ہاتھوں کے ایک تراشیدہ پتھر کو محض ایک نام رکھنے کی وجہ سے خدا بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ زندگی صرف یہی جسمانی زندگی نہیں ہے، تمہاری ذات کی نشو و نما مقصود ہے۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ انسان کے جسم کی پرورش تو ہر اس چیز سے ہو جاتی ہے جسے وہ خود لیتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کی ذات کی پرورش اور نشو و نما اس چیز سے ہوتی ہے جسے وہ دوسروں کی احتیاج کو مٹانے کے لیے دے دیتا ہے۔ گویا جسم کی پرورش لینے سے ہوتی ہے اور انسانی ذات کی نشو و نما دینے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اپنے آپ کو یوں ہی نہ سمجھ لیا کرو کہ ہمارا تزکیہ ہو گیا ہے۔ تزکیہ کا معیار یہ ہے کہ یوتی مالہ یتزکیٰ، سورہ 92 آیت نمبر 18، جو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا مال و دولت دے دیتا ہے، اس کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کا معاشی نظام یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اسلامی نظام کے ذمے ہے۔ اب فرد کے ذمہ داری یہ ہے کہ پوری محنت کر کے نظام کے لیے کمائے اور ضرورت بھر نظام سے لے۔ یہ ہے جس سے انسان کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن کے معیار کے مطابق تزکیہ کہتے ہیں۔ قابل گرفت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے حسن عمل کے نتائج ایسے وزنی ہوتے ہیں کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی لغزشوں کے نقصان رساں نتائج سے انسان کی حفاظت کر دیتے ہیں۔ خدا کا قانون انسان کی کمزوریوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے اور اس کی امکانی صلاحیتوں سے بھی پوری طرح باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے انسانی ذات کی نشو و نما رک جاتی ہے، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اس کی صلاحیتیں برومند ہوتی ہیں۔ خدا کی کتاب وہ معیار خداوندی ہے جس کے مطابق یہ جانچنا چاہیے کہ انسان کس حد تک تقوی شعار ہو چکا ہے۔ اسے اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق نہیں جانچنا چاہیے کہ وہ بڑا دیندار بن گیا ہے۔ آیت نمبر 33۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى، تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے جو ربوبیت عامہ کے لیے دینے سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی اسلام کے نظام ربوبیت سے گریز کی راہیں نکالتے ہیں، جس سے ان کی ذات کی نشو و نما نہیں ہونے پاتی۔ گریز کی راہوں کے بارے میں اگلی آیت میں بتایا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ نزول قرآن حکیم کے زمانے کی آیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس دور میں نازل ہوئی جب یہ نظام متمکن تھا، چونکہ یہ خدایا خبیر و علیم کی طرف سے نازل کردہ وحی تھی۔
قیامت تک کے حالات خدا کے سامنے تھے، تو قرآن حکیم نے ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ پھر یہ کس طرح سے اس نظام سے پھر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو نظام کے قائم ہونے کے بعد اس سے پھر گئے۔ آیت نمبر 34۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور ان کو بھی دیکھو گے جو تھوڑا دیتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں۔ اقدا کا مادہ کاف دال یہ ہے۔ القدیہ تو بڑی سخت چٹان یا سخت زمین کو کہتے ہیں۔ اقدا فی الحافرو کے معنی ہے زمین کو کھودنے والا اس مقام پہ جا پہنچا جہاں سخت زمین یا چٹان آ گئی اور وہ مزید کھدائی سے رک گیا۔ تاج العروس ابن فارس کے مطابق وَآتَى قَلِيلًا وَأَقْدَى سورہ 53 آیت نمبر 34 کے معنی ہے کہ وہ تھوڑا سا دیتا ہے اور پھر پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے۔ یوتی مالہ اسلام ہے اور اس سے تولا اسلام سے گریز کی راہ ہے۔ یہ جانچنے کے لیے کہ انسانی ذات کی کس حد تک نشو و نما ہو چکی ہے۔ بنیادی پیمانہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی نشو و نما کے لیے کس قدر دیتا ہے۔ بعض تو ربوبیت عامہ کے لیے بالکل نہیں دیتے، بعض دیتے بھی ہیں تو تھوڑا سا دیتے ہیں، اور تھوڑا دینے کے بعد وہ پتھر کی مانند سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے اعمال کو اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق ماپ کر بذہن خواہش سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اللہ والے بن چکے ہیں۔ اسلام کا معاشی نظام تو یہ ہے کہ اپنا پورے کا پورا مال دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دیا جائے۔ پورے کا پورا دینے کی بجائے تھوڑا دینے کی وجہ سے ان کے بارے میں کہا کہ یہ اسلامی نظام سے پھر گئے۔ ایسے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قرآن حمید کو نہیں مانتے، ہم اسلام کو نہیں مانتے۔ قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک نیا اسلام ایجاد کر لیا جس میں یہ ضرورت مندوں کو بھیک کے طور پر تھوڑا سا دیتے ہیں اور اس کے بعد باقی اپنا مال لے کر ایسے ہو گئے جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے، اس میں سے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں نکلتا۔ قرآن نے پورا اسلام یہ بتایا کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی سورہ 92 آیت نمبر 18، اور اسلام سے گریز کی یہ راہ بتائی کہ وہ آتا قلیلا واقدا جو تھوڑا دیتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں۔ ایک لفظ تولا سورہ 53 آیت نمبر 33 میں آج کا مروجہ اسلام آ گیا ہے، اور آتا قلیلا سورہ 53 آیت نمبر 34 میں آج کے مسلمانوں کی حالت آ گئی ہے کہ 2.5% دے کر باقی سب حلال۔ قرآن میں ہے کہ والذین ینکزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم سورہ 9 آیت نمبر 34۔ اس آیت میں الفاظ ولا ينفقونها سورہ 9 آیت 34 پورے مال کے لیے ہیں۔ سورہ توبہ میں آگے ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم سورہ 9 آیت نمبر 35۔ ایک دن آئے گا جب ان کی جمع کردہ دولت بڑھ کر دہکائی ہوئی آگ بن جائے گی، پھر اس آگ سے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں اور ان کی پیٹھوں کو دار کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے تنہا اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، تو اب اپنی جمع کردہ دولت کے برے خمیازے کو بھگتو۔ یہ آیت سارے کے سارے مال و دولت کے متعلق ہے کہ یہ جمع کرتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کھلا نہیں چھوڑتے۔ اسلامی نظام کے بارے میں ایک اور جگہ آیا ہے کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو سورہ 2 آیت نمبر 219۔ پوچھتے ہیں کہ اپنی کمائی میں سے ہم کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے دے دیں۔ کہا جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب نظام کو دو۔ تمہاری ضرورت مملکت کی طرف سے پوری ہو رہی ہے تو زائدہ ضرورت اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ آیت نمبر 35۔ أعنده علم الغیب فهو یرا، کیا ایسے لوگوں کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس سے انہوں نے دیکھ لیا ہے؟ آتا قلیلاً والا نظام صحیح ہے۔ آیت نمبر 36۔ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا انہیں اس بات کا علم نہیں کہ جو پیمانہ قرآن میں دیا ہوا ہے وہ وہی پیمانہ ہے جو مختلف انبیاء کو ملتا چلا آ رہا ہے؟ یہی کچھ اس کتاب میں بیان ہوا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور
آیت نمبر 37۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور اس صحیفہ میں بھی جو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا تھا۔ قل العفو سورہ 2 آیت نمبر 219۔ والا نظام نیا نہیں ہے، یہ کتاب موسیٰ میں بھی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی یہی نظام نازل ہوا تھا۔ یاد رہے کہ دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، البتہ مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے بدلتے رہے لیکن دین کے اصول نہیں بدلے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان کی طرف بھی نازل کردہ یہی اصول تھا، اور اب قرآن کریم میں بھی یہی غیر متبدل اصول ہیں۔ آیت نمبر 38۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اصول یہ بھی تھا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہی اب قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 39۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، دوسرا اصول یہ تھا کہ انسان کو وہی نتائج مل سکیں گے جن کے لیے اس نے محنت اور کوشش کی ہوگی، اور یہی اصول اب قرآن میں ہے۔ قرآن کے معاشی نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ صلہ یا معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ کہا لیسا للانسان الا ما سعی سورہ 53 آیت نمبر 39۔ انسان اس کا حقدار ہے جس کے لیے اس نے محنت کی، تو معاوضہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں ہے۔ دوسرا اصول بتایا کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری سورہ 53 آیت نمبر 38۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آیت نمبر 40۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تیسرا اصول و پیمانہ یہ تھا کہ کسی کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ یقیناً سامنے آ کر رہے گا، اور یہی اب قرآن میں ہے۔ قرآن کریم کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سنوارنے سے، جس سے اخروی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ قرآن کا نظام ہوگا تو اس میں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ سورہ 82 آیت نمبر 19۔ تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہوگا، اس لیے ہر محنت کرنے والا اپنی محنت کے محاصل کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ یہ قیامت کے دن نہیں ہوگا۔ سوفا سورہ 53 آیت نمبر 40۔ کہہ کر بتا دیا کہ اسی دنیا میں اس کی محنت کا نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اگر قرآنی نظام نہیں ہوگا تو محنت کوئی کرے گا اور اس کا معاوضہ کوئی اور لے جائے گا۔ اخروی قیامت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں خدا کا قانون چلے گا اور اعمال کے نتائج بھی قوانین خداوندی کے مطابق برآمد ہوں گے۔ اگر انسان اس دنیا میں ایسا نظام قائم کر لے جہاں انسان کی بجائے خدا کا قانون چلے تو خدا کے قوانین کے نتائج دنیا و آخرت میں یکساں برآمد ہوں گے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ اعمال کے نتائج اخروی زندگی میں نکلیں گے تو کیا یہاں باطل کا ہی نظام چلے گا اور سارا سلسلہ رشد و ہدایت پھر کس کام کا؟ آخرت میں خدا اپنے قوانین کو چلائے گا اور دنیا میں انسان کا فریضہ ہے کہ خدا کے قوانین کو انسانی دنیا میں چلائے۔ اگر انسان ایسا کر لے تو نہ تو کسی کی سفارش چلے گی اور نہ ہی کفارہ ادا کر کے چھوٹا جا سکے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو سامنے لائیے، جہاں فرعون سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظام خداوندی قائم کیا اور اس کا مقصد بتایا کہ لے تجزی کل نفس بما تسعی سورہ 20 آیت نمبر 15، تاکہ ہر شخص کو اس کی محنت کا صحیح معاوضہ مل جائے۔ تو محنت کا معاوضہ یہاں ملنے کی بات ہے۔ اس قسم کی آیات کا تعلق صرف اخروی قیامت سے جوڑنا قرآن کریم میں تحریف ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا کہ بھئی یہاں تو کچھ نہیں ہوگا، آخرت میں تمہیں انصاف ملے گا۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں نظام خداوندی ایسے نتائج برآمد کرتا ہے کہ کوئی کسی کی محنت کا استحصال نہ کرے، کوئی کسی کو دبا کر نہ رکھے، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر جبر نہ کرے، کوئی کسی کی محنت کو ہضم نہیں کرے، ہر کسی کو اس کی محنت کا معاوضہ پورا پورا مل جائے۔ یہ سب کچھ یہاں ہو سکتا ہے بشرط کہ انسان اپنے معاشرے میں نظام خداوندی قائم کر لے اور پھر نظام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر نہ کی جائے تو پھر یہاں ہر قسم کی دھاندلی، ہر قسم کا استحصال اور ظلم ہوتا رہے گا۔ خدا نے دین یا قرآن کریم اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ بس مذہبی رسومات ادا کرتے رہیں اور
باطل کے تحت زندگی بسر کرتے رہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں خدا کے اپنے علاقہ ہیں، لیکن دنیا میں قوانین خداوندی کے مطابق نظام تشکیل دے کر اسے خدا کا علاقہ بنانا انسانوں کا کام ہے۔ 1000 سال ہو گئے کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی پر زور دیا جا رہا ہے، نظام خداوندی کی تشکیل کی طرف ہمارے علماء کرام آتے ہی نہیں ہیں۔ کیا خدا کا قانون بس مرنے کے بعد ہی کارآمد ہے؟ قرآن قوانین خداوندی کے نتائج اس لیے بتاتا ہے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں کہ وہ بتائے گئے نتائج برآمد ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں برآمد ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہم قوانین خداوندی پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآنی نظام ہوگا تو ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا۔ سورہ 53 آیت نمبر 38۔ معاوضہ محنت کا ملے گا، سرمایہ کا نہیں۔ سورہ 53 آیت نمبر 39۔ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، اس کا نتیجہ یقیناً سامنے آ کر رہے گا۔ سورہ 53 آیت نمبر 40۔ کسی کی محنت کے ثمرہ میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ سورہ 53 آیت نمبر 41۔ انسانی زندگی کا منتہا و مقصود یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نظام ربوبیت کا قیام ہو جائے اور ہر فرد کی ذات میں لا انتہا صفات خداوندی کی نمود اعلی حد بشریت ہو جائے، تاکہ ہر معاملہ کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہو۔ سورہ 53 آیت نمبر 42۔ یہ آیتیں قرآن کریم میں محفوظ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں روایات کی سیڑھیاں چڑھ کر سرمایہ دارانہ معاشی نظام آ گیا کہ جس میں محنت کرنے والے بیچارے کو تو روٹی تک نصیب نہیں ہوتی، اور جو محنت نہیں کرتا اس کے کتوں کو بھی وہ کچھ ملتا ہے جو غریب کے بچوں کو بھی نہیں ملتا۔ قرآن حکیم کو صدیوں سے ہم نے قیامت پر اٹھا رکھا ہے۔ چالاکی سے کہا یہ گیا کہ قرآن حکیم نے جو کچھ کہا ہے وہ قیامت کی باتیں ہیں، اور یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں تو محنت کرنے والے کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ جو محنت نہیں کرتا وہ استحصال اور سلب و نہب کے ذریعے سب کچھ حاصل کر لے گا۔ یہاں تو یہی نظام چلے گا، اور جو نظام قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے وہ در حقیقت قیامت کی بات ہے۔ وہاں کی بات اس لیے ہے کہ وہاں صرف خدا کا قانون چلتا ہے، لیکن قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی جہاں خدا کے قانون کے مطابق معاشرہ اور نظام قائم ہوگا وہاں بھی یہی جنتی کیفیت ہوگی، تو قیامت پر قرآن کی بات کو کیوں اٹھا کے رکھا جائے؟ اس نے کہہ دیا کہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ سورہ 82 آیت نمبر 19۔ اپنے معاشرے میں صرف خدا کا حکم چلاؤ گے تو وہی خصوصیات جو قیامت کے بعد جنت کی بتائی گئی ہیں وہ نظام خداوندی میں اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہاں کا قرآنی نظام اور وہاں کا نظام دیکھیے کیسے یکساں ہو گئے ہیں۔ قوانین خداوندی کے مطابق جب یہاں نتائج برآمد ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ اسی دنیا کا انقلاب ہے، اسی دنیا کا الساعۃ ہے۔ اخروی دنیا کی قیامت یا الساعۃ کو انقلاب اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کام قوانین خداوندی کے مطابق ہوں گے۔ اگر اسی دنیا میں تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق کیا جانے لگے تو قوانین کے نتائج کو اسی دنیا کی قیامت یا الساعۃ یا انقلاب کہا جائے گا، کیونکہ دنیا ہی میں قوانین کے نتائج انقلابی و ہنگامی انداز میں برآمد ہو رہے ہوں گے۔ دنیا میں قیامت انسانی معاشرے میں قرآنی قوانین کے نفاذ اور اس کے برآمدہ نتائج کا ہی نام ہے۔ قوانین خداوندی جو نتائج یہاں دیں گے وہی نتائج آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی دنیا میں قوانین خداوندی کے نتائج کے لیے دیکھیے سورہ 6 آیت 164، سورہ 6 آیت 166، سورہ 17 آیت 15، سورہ 16 آیت 97 اور سورہ 2 آیات 201 202، سورہ 6 آیت 135، سورہ 39 آیت 39، سورہ 11 آیت 93۔ یہ ایک فریب ہے جو دیا گیا یا کھایا گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کا نظام اگلی زندگی کی بات ہے، وہاں یہ کچھ ہوگا۔ یہ تو اسی دنیا کی بات ہے کہ کوئی کسی محنت کا استحصال اور سلب و نہب نہیں کر سکے گا۔ آخرت میں کسی نے کسی پر کیا ظلم کرنا ہے، محنت بھی یہاں ہوگی، معاوضہ بھی یہاں ہی ملے گا۔ آیت نمبر 41۔ ثم يجزاه الجزاء الأوفى۔ چوتھا اصول و پیمانہ یہ تھا کہ کسی کی محنت کے ثمرہ میں ذرہ بھی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی پورا پورا بدلہ ملے گا، اور یہی اب قرآن میں ہے۔ آیت نمبر 42۔ وَأَنَّ
إلى ربك المنتهى. پانچواں اصول و پیمانہ یہ تھا کہ انسانی زندگی کا منتہا و مقصود یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نظام ربوبیت کا قیام ہو جائے اور ہر فرد کی ذات میں لا انتہا صفات خداوندی کی نمود اعلیٰ حد بشریت ہو جائے تاکہ ہر معاملہ کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق ہو. سورہ 89 آیت 44. اور یہی اب قرآن میں ہے. دنیا کے اندر قرآن میں مذکور نتائج کب برآمد ہوں گے؟ کہا کہ وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ سورہ 53 آیت نمبر 42. جب انجام کار انسانوں کا نظام خدا کے قانون کے مطابق ہوگا، یعنی جب انسان نظام ربوبیت کو اپنا منتہائی زندگی نصب العین اور مقصود بنا لے گا، تو یہ اسی دنیا کی بات ہے کہ انسان برضا و رغبت نظام خداوندی کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرے. تو قرآن میں مذکور نتائج اسی دنیا میں برآمد ہو جائیں گے. آیت نمبر 43. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. یہی وہ بنیادی اصول ہیں جن کے مطابق ایک قوم زندگی کی کمکمہ بار فضاؤں میں مسرتوں کے جھولے جھولتی ہے اور ان سے روگردانی کرنے والی قوم زوال و انحطاط کے ماتم قدم سوگوار حیات بن کر خون کے آنسور ہوتی ہے. آیت نمبر 44. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. جو قوم ان قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے زندہ رہتی ہے، اور جو ان کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. یہی اصول اقوام کی زندگی اور موت پر بھی لاگو ہوتا ہے. قوم کی موت سے مراد یہ ہے کہ اس کا شمار آگے بڑھ جانے والی زندہ قوموں میں نہیں رہا. آیت نمبر 45. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اور یاد رکھو اس کے قانون کے مطابق جوڑے کے دونوں فرد پیدا ہوتے ہیں، یعنی نر اور مادہ. خدا نے ایک ہی نفس واحدہ سے نر اور مادہ جوڑے بنائے ہیں اور اس کو پیکر انسانی تک پہنچانے کے لیے ان گنت مراحل سے گزارا، اور پھر نفخ روح کے ذریعے وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاطَ الْأُخْرَى سورہ 53 آیت نمبر 47 اسے ابھار کر بالکل مختلف زندگی کی سطح پر لے آئے، یعنی اس کو ذمہ دار مخلوق بنا دیا. آیت نمبر 46. من نطفة اذا تمنى. پیدا کرنے کا قانون یہ ہے کہ جنسی اختلاط کے وقت جب مادہ تولید کی ایک بوند جسے ٹپکا دیا جاتا ہے. آیت نمبر 47. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. انسان اور حیوان اس مرحلے میں مشترک ہیں. اس کے بعد خدا اپنی توانائی کا ایک شمع انسان میں ڈال کر اس کی اٹھان ایک اور ہی انداز سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حیوانات سے جدا ایک مخلوق بن جاتا ہے. آیت نمبر 48. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اور پھر خدا کا کائناتی نظام ربوبیت انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کا انتظام اس طرح کرتا ہے کہ وہ بنیادی ضروریات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، اور وہ قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو وہ کچھ دیتا ہے جس سے اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے. اقنا تو صرف ضرورت کو پورا کرنے کی بات ہے، لیکن انسان کو اتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان کی حرص ختم نہیں ہوتی. تو یہ تقاصر سورہ 102 آیات 1 تا 2 ہے جو قبر ہی میں جا کر ختم ہوتی ہے. اقنا کے معنی ہے دل کا سکون و اطمینان. نظام خداوندی کی یہاں 2 خصوصیات بتائیں کہ سامان چیز ضرورت کے مطابق ملے اور مل جانے کے بعد پھر ہوس اور حرص نہ ہو. آیت نمبر 49. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. اس حد تک سامان نشو و نما میں حیوان اور انسان سب مشترک ہیں، لیکن انسان کو عقل و شعور عطا کیا گیا تاکہ قوانین خداوندی کے مطابق نظام ربوبیت قائم کرے. الشعرا ایک ستارے کا نام بھی ہے جس کی پرستش عربوں کا ایک قبیلہ کرتا تھا، لیکن اگر اسے شاعرہ سے مصدر مانا جائے تو اس کے معنی عقل و شعور کے ہوں گے. ہم نے انہی معانی کو ترجیح دی ہے. رب الشعرا شعور کی نشو و نما کرنے والا. صلاحیتیں تو انسان کے اندر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کے شعور کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ وہ ہے جسے اقبال خود ہی کہہ کر پکارتا ہے، یہ اپنی ذات کا شعور ہے، میں کا شعور ہے،
میں کیا ہوں۔ آیت نمبر 50۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى۔ افراد ہوں یا اقوام، موت و حیات کا فیصلہ ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے، تو ہم نے اپنے قانون مکافات کی روح سے قوم عاد اول کو تباہ کر دیا۔ آیت نمبر 51۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ اسی قانون کی روح سے قوم سمود ہلاک ہوئی اور ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا۔ آیت نمبر 52۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ۔ اسی قانون کی روح سے ان سے پہلے قوم نوح تباہ ہوئی، جو قوانین خداوندی سے سرکشی برتتی اور کمزوروں پر ظلم و ستم ڈھاتی تھی۔ ثبوت چاہتے ہو کہ اعمال کا نتیجہ اسی دنیا میں نکلتا ہے تو دیکھو عاد اولا اور عاد ثانیہ سمود قوم نوح کی اجڑی ہوئی بستیوں کو جو باطل نظام اختیار کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئیں۔ یہ وہ ثبوت ہوتا ہے جسے آنکھیں دیکھیں اور شعور سمجھ لے۔ آیت نمبر 53۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ۔ جن اقوام نے بھی اس قسم کی روش اختیار کی وہ بری طرح تباہ ہو گئیں اور ان کی بستیاں ویران ہو گئیں۔ آیت نمبر 54۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ۔ یہ تباہی اس طرح ہوئی کہ ان کے اعمال کے فطری نتائج ان پر چاروں طرف سے چھا گئے اور انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آیت نمبر 55۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ۔ ان تاریخی شواہد کی روشنی میں ان لوگوں سے پوچھو کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قوت کے متعلق جھگڑا کرو گے اور ان میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے۔ آلائے کے معنی قوت کے ہیں اور آلائے کے معنی نعمت کے بھی ہیں۔ آیت نمبر 56۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ۔ تمہارے تباہ کن نتائج سے یہ رسول تمہیں اسی طرح آگاہ کر رہا ہے جس طرح اقوام سابقہ کے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا۔ سابقہ اقوام نے رسولوں کی تنذیر کی پرواہ نہ کی تو وہ ہلاک ہو گئیں، یہ پرواہ نہیں کریں گے تو یہ بھی اسی طرح ہلاک ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 57۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ۔ ہلاک ہو جائیں گے کیا، ان کی تو ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر آ پہنچی ہے۔ آیت نمبر 58۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ۔ اب اسے دنیا کی کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر یہ اب بھی قانون خداوندی کا اتباع کر لیں تو یہ ان سے ٹل سکتی ہے۔ آیت نمبر 59۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم اب بھی ان باتوں پر جو تم سے کہی جا رہی ہیں تعجب کرتے ہو اور اس پر یقین نہیں کرتے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 60۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ۔ اور ان پر ہنستے ہو حالانکہ اگر ذرا گہرائی سے دیکھو تو تم پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ مقام ہنسنے کا نہیں بلکہ رونے کا ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ۔ یہی وجہ ہے کہ تم بدستور سرکشی اختیار کیے جا رہے ہو اور اپنی روش میں تبدیلی نہیں کرتے، تم نے زندگی کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ آیت نمبر 62۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ ایسا نہ کرو، اب بھی وقت ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے جھک جاؤ، ان کی اطاعت اختیار کرو تو تباہی سے بچ جاؤ گے۔ جہاں بھی اس قسم کی سجدہ والی آیت آتی ہے تو حاشیہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کو ایک طرف رکھ دیجئے پھر سجدہ کیجئے اور سجدہ کرنے کے بعد آگے تلاوت جاری رکھیں۔ اور پھر مسئلہ شروع ہو گیا کہ آیا سجدہ واجب ہے، فرض ہے، دو ہونے چاہیے، ایک ہونا چاہیے، اور یوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ فَاسْجُدُوا کی تعمیل ہو گئی۔ یہ بات نہیں ہے، یہاں کہا یہ گیا ہے کہ ایسا نہ کرو، یعنی بدستور سرکشی اختیار نہ کیا رکھو، زندگی کو مذاق نہ سمجھو،
اب بھی وقت ہے کہ تم قوانین خداوندی کے سامنے اطاعت کے لیے جھک جاؤ، یوں تم آنے والی تباہی سے بچ جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ النجم اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔